السلام علیکم ناظرین اور سامعین گرامی۔ آج ایک اور واقعہ، وہ کون تھا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک سچا واقعہ جو 80 کی دہائی کا ہے اور حیدرآباد سندھ کے ایک چھوٹے سے علاقے کا ہے۔ اس علاقے میں 2 یا 3 قبرستان ہیں۔ یہ انہی میں سے ایک قبرستان کا واقعہ ہے جس میں سینکڑوں چھوٹی بڑی کچی پکی قبریں موجود تھیں۔ وہاں عموماً قبریں کچی ہوا کرتی تھیں اور یہ گاؤں دیہات میں ایک رواج تھا کہ روز نہیں تو کم از کم جمعرات کی رات شام میں اپنے پیاروں کی قبروں پر جانا اور ان کو نہ صرف فاتحہ پڑھنا بلکہ ان کو درست کرنا، جھاڑ جھنکار جو ان پہ اگ گئی ہیں ان کو ہٹانا اور ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا عموماً یہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب محلے یا گاؤں کے لوگ کئی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک اس طرح کی دوستی ہو جاتی ہے، ثناشائی ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں کہ آج وہ صاحب اپنے پیارے کی قبر پہ نہیں آئے یا آج وہ صاحب نہیں آئے۔ انہی میں سے 2 لوگ تھے، 2 بچے تھے۔ ایسا لگتا تھا کبھی وہ دونوں جڑواں ہیں اور کبھی لگتا تھا کہ ان میں 1 سال کا ہی فرق ہے۔ اور ایک دوست ہے ہمارے، وہ ان کی وہاں پر بہن کی قبر ہے اور وہ اس قبر پہ بھی جایا کرتے تھے اپنے محلے کے 1-2 دوستوں کے ساتھ۔ اپنی بہن کی قبر پہ پانی ڈالنا اور جھاڑ جھنکار کو صاف کرنا، فاتحہ پڑھنا، یہ روز کا نہیں تو جمعرات کا معمول دیگر لوگوں کی طرح ہوتا تھا۔ جن لڑکوں کا یا بچوں کا ذکر کر رہا ہوں جو کبھی جڑوا دکھائی دیتے تھے، کبھی دونوں بھائیوں میں 1 سال کا فرق ہوتا تھا۔ ایک کا نام طلحہ تھا اور ایک کا نام بطحہ تھا۔ طلحہ اور بطحہ انہی دنوں میں وہاں آیا کرتے تھے جب اشرف اپنی بہن کی قبر پہ جایا کرتا تھا اور وہیں ان کی روز ملاقات ہوتی تھی، اور اتنی ثناشائی ہو گئی تھی کہ اگر کوئی ایک جمعرات کو نہیں آتا تھا تو بڑی بے فکری سے اس کو پوچھا جاتا تھا کہ وہ نہیں آئے۔ طلحہ اور بطحہ عموماً کیا یہ کہہ لیں کہ تقریباً دنوں میں سفید کرتا شلوار، کبھی کڑھا ہوا کرتا، کبھی سادہ کرتا، کبھی پاجامہ، کبھی شلوار، زیادہ تر وہ اسی قسم کا لباس زیب تن کرتے تھے، لیکن ہمیشہ ایک ہی طرح کی سلائی کیا ہوا کپڑا اور ایک ہی طرح کا کلر کا کپڑا دونوں بھائی پہنتے۔ اکثر وہ سفید ہی شلوار قمیض میں ہوتے تھے، کبھی کبھی اگر کوئی ہلکا آسمانی کلر ہوتا تھا یا جو بھی ہوتا تھا وہ بہت ہلکا ہوتا تھا، کوئی گہرے رنگ کے لباس میں زیب تن نہیں کرتے تھے۔ نہایت خوبصورت موٹی موٹی ان کی آنکھیں، اس طرح لگتا تھا جیسے کاجل یا سرما لگا ہوا ہے۔ جب روز
کا معمول یا جمعرات کو آنے کا معمول قبرستان میں ہو گیا تو پھر طے یہ ہوا کہ اشرف اور طلحہ اور بطحہ نے وہاں پر ایک دکان سے جو سلیب ہوتی ہے، عموماً کراچی میں تو قبروں پہ سلیب لگائی جاتی ہے وہ، لیکن اندرون سندھ نیم کے تختے لگائے جاتے تھے۔ اب تو شاید وہاں بھی سلیب ہی لگتی ہو، اور نیم کے تختے یوں لگائے جاتے تھے کہ اس پہ دیمک نہیں لگتی، تو نیم کا تختے کے بجائے ایک سلیب وہاں عموماً اس کو لینٹر کہتے ہیں اندرون سندھ میں، جو لال اینٹوں کی دیوار ہوتی ہے اور اس پہ پھر کہیں جو دروازہ یا کھڑکی لگنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کو لا کے اشرف نے اپنی بہن اور طلحہ اور بطحہ کے جو والد تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم اپنے والد کی قبر پہ آتے ہیں، ان کے درمیان وہ ایک سلیب رکھ دی تھی، اور اس پر پھر جو بھی پہلے اپنی قبر کی دیکھ بھال کر کے فارغ ہو جاتا تھا تو دوسرے کا اس پر بیٹھ کے انتظار کرتے تھے۔ یہ دوستی گہری ہوتی چلی گئی، اشرف، طلحہ اور بطحہ کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ دونوں تینوں اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں آتا تھا تو بے چین ہو جاتے تھے، لیکن جو اتفاق تھا اور عجب اتفاق تھا کہ کبھی طلحہ اور بطحہ سے جب بھی اشرف نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہم اس برابر والے علاقے میں یا گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن نہ کبھی اشرف نے ان کا گھر دیکھا تھا، اور باوجود کہنے کے نہ ہی کبھی طلحہ اور بطحہ اشرف کے گھر تک یا علاقے تک آئے۔ یہ جو قبر پہ طلحہ اور بطحہ آتے تھے وہ بھی قدرے حجم میں بڑی اور لمبی قبر تھی، عموماً وہاں جو قبریں ان سے، اور جب اشرف نے پوچھا تو اکثر طلحہ اور بطحہ نے یہی بتایا کہ یہ میرے والد کی قبر ہے۔ پھر یوں ہوا کہ دن گزرتے گئے، دوستی کی ہوتی چلی گئی۔ اب اشرف کی کراچی میں ایک جاب ہو گئی، اور اس نے اپنے ایک دو دوستوں کو یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کی بہن کی قبر کی دیکھ بھال کیا کریں، اور مہینے دو مہینے میں جب نوکری کچھ بہتر ہو جائے گی، کچھ دن گزر جائیں گے، تو مہینے دو مہینے میں خود بھی چکر لگا لیا کرے گا۔ جب طلحہ بطحہ کو یہ بات اشرف نے بتائی تو وہ بہت اداس ہوئے اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بہت سی ہمت اکٹھی کر کے طلحہ بطحہ نے کہا کہ اشرف تم پریشان مت ہونا، ہم اپنے والد کی قبر کو تو درست کرنے اور پانی ڈالنے چھڑکاؤ کرنے آتے ہیں، ہم تمہاری بہن کی قبر کو بھی دیکھ لیں گے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ہم نہیں آ پاتے تھے تو تم ہمارے والد کی قبر پہ بھی پانی وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے۔ وقت جدائی آیا اور اشرف کی طلحہ اور بطحہ سے آخری ملاقات ہوئی۔ ناظرین گرامی، ان دنوں موبائل نہیں تھا، کیمرے ڈی ایس ایل کیمرے نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اشرف کے پاس وہ کیمرہ یاشیکا کا کیمرہ تھا، اور اس میں کوڈیک کی ایک ریل فیوجی کی ہوتی تھی یا کوڈیک کی ہوتی تھی، اس میں 32 یا 36 غالباً پکچرز کی وہ ہوتی تھی، اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ ساری تصویریں ایک ساتھ نہیں لی جا سکتی تھی، تو وہ ریل بہت عرصے تک کیمرے میں پڑی ہوتی تھی، اور پھر اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے تصویریں کھینچ کے اس کو 36 کو پوری کیا جاتا تھا، اور وہ کیمرے پہ آگے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اتنی تصویریں ہو گئی۔ تو ایک کوڈیک کی ریل یاشیکا کے کیمرے پہ ڈلی تھی۔ اشرف نے سوچا کہ کیوں نہ طلحہ اور بطحہ کے ساتھ آخری ملاقات کی تصویریں لے لی جائیں۔ پھر یہی ہوا کہ وہ آخری دن آ پہنچا، اور اشرف نے ان سے اجازت لیتے ہوئے کچھ تصاویر بنوانے کی خواہش ظاہر کی، اور وہ جس طرح بہت گہرے دوست ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویریں بنواتے ہیں، اس طرح اشرف نے طلحہ اور بطحہ کے ساتھ
तीनों ने खड़े होके, और कभी अशरफ और तलहा ने, कभी अशरफ और बतहा ने वो तस्वीरें बनवाई, और वो तस्वीरें 8 के करीब वो तस्वीरें थी। लेकिन उन तस्वीरों को लेने के बावजूद उस रील में कुछ मजीद तस्वीरें बची। अशरफ कराची आ गया और अपने रोजगार में मसरूफ हो गया, और यूं दिन तेजी से गुजरते गए। एक दिन अशरफ को ख्याल आया कि क्यों ना वो कराची की कई मकामात पर तस्वीरें बनाकर और उस कोडेक के रील को, जो पिछले तकरीबन 6 महीने पहले की है, उसको मुकम्मल कर और उसको स्टूडियो में दिलवाने के लिए दे दिया जाए। तो ऐसा किया और वो रील खत्म हुई कोडेक की, और वहीं कराची के सदर के इलाके में अशरफ ने वो कोडेक की रील दे दी, और बड़े तजस्सुस से इंतजार करता रहा कि अपने उन दोस्तों को देखेगा जिनसे मिले हुए 6 महीने हो गए, उनसे कोई तलहा और बतहा से मुलाकात नहीं हुई। जॉब से वापसी पर सदर से उसने वो एल्बम लिया, तो एक लिफाफे में वो सारी तस्वीर दी, उसकी नेगेटिव्स दिए, और एक एल्बम कोडेक का उसमें डाल के लिफाफा दे दिया। अशरफ लिफाफा बस में लेके बैठ गया। 1-2 दफा लिफाफे के अंदर झांका, उसे अपनी 1-2 तस्वीर जो कराची वाली थी वो नजर आई। अब वो बड़ी खुशी खुशी घर आया कि अपने दोस्तों को देखेगा। घर आकर जब उसने तस्वीरें देखी तो अशरफ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि जो तस्वीर 7 तस्वीर तलहा और बतहा के साथ थी, उसमें जब तस्वीरें धुल के आई तो सिर्फ अशरफ था, ना वहाँ तलहा था ना बतहा था। अशरफ के हाथ बता रहे थे कि इस जगह पर कोई खड़ा है। अशरफ जिससे सहारा लेके कंधों पर खड़े थे, वो कंधे, वो शक्ल कोई नहीं। अशरफ बहुत परेशान था कि इतने अरसे वो किन लोगों के साथ था जिनकी तस्वीरें भी नहीं है। अशरफ बहुत परेशान था। इसी सोच में, इसी परेशानी में उसको बुखार हुआ। वो अशरफ जो अपनी बहन की कब्र पे जाने के लिए तड़पता था, अब छुट्टी होने के बावजूद वो वहां जाने से डरता था। बहुत हिम्मत बांध कर 3 साल के बाद अशरफ जब कब्रिस्तान गया तो वो कब्र तो थी जिस पे तलहा और बतहा आते थे, लेकिन शाम तक के इंतजार और बार बार कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के बावजूद तलहा और बतहा नहीं मिले। वो कब्र मौजूद है। अशरफ ने तलहा और बतहा के साथ जो वहां एक बड़ का दरख्त लगाया था, जो 3 सालों में बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था, वो कदरे उतना ही है जितना उसे लगाया गया था, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो शायद 1 या 1.5। आज तक तलहा और बतहा की तलाश है अशरफ को। कई बार कब्रिस्तान में उसी जगह पर खड़े होके तलहा और बतहा को आवाज भी दी है, उसी कब्र पे, लेकिन तलहा और बतहा से मुलाकात नहीं हुई। वो कौन थे, कहां से आए, कहां चले गए, क्या कभी मुलाकात होगी, ये एक सवाल ही रहे।